السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ 59 آیت نمبر سورہ نحل۔ تفترون کا معنی کیا ہے؟ تفترون افطرا اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، بہتان باندھنا۔ نصیب کس کو کہتے ہیں؟ نصیب تو اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، نصیب حصہ۔ مسودہ سیاہ۔ کظیم وہو کظیم غصہ، غم سے بھرا ہوا، غصے سے بھرا ہوا۔ انثا، انثا کس کو کہتے ہیں؟ انثا ہاں انثا مؤنث، انثا من مؤنث عورت۔ یتوارا من القوم من سوء، یتوارا کا معنی ہوتا ہے وہ چھپتا پھرتا ہے۔ توارا کا معنی ہوتا ہے چھپنا۔ من القوم قوم سے، کیوں چھپتا ہے؟ من سوء، من سوء ما بشر به، اس بری خبر کی وجہ سے جو اسے بتائی گئی ہے۔ وہ چھپتا پھرتا ہے قوم سے اس بری خبر کی وجہ سے جو اسے دی گئی ہے۔ بری خبر تو نہیں دی گئی، خبر کون سی دی گئی تھی؟ لڑکی پیدا ہوئی تھی، بچی پیدا ہوئی تھی، یہ خبر دی گئی، اور مشرکین مکہ بچی کی ولادت کو اپنے لیے برا سمجھتے تھے۔ تو اس کے باطل نظریے کی بنیاد پر جب بچی کی جو خبر دی گئی تو اس خبر کی وجہ سے وہ چھپا پھر رہا ہے۔ اب سوچ کیا رہا ہے؟ جی، دور جاہلیت میں بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ آج بھی جاہلیت موجود ہے کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی طرح پر۔ سوچتا یہ تھا ایمسکہ، کیا اسے وہ روکے رکھے؟ امسک یمسک کا معنی تھا روکنا، کیا اسے وہ روکے رکھے؟ علی ہون، ذلت کے ساتھ۔ کوئی بات نہیں، ذلیل ہوتا رہوں لیکن اپنے پاس ہی رکھوں گا بچی کو، ہو گئی سو ہو گئی۔ ایک تو یہ گمان اپنے ذہن میں بٹھا کر بیٹھا ہوا تھا۔ دوسرا، ام یدسہ فی التراب، یا اس کو مٹی کے اندر گاڑ دے۔ دس یا دس کا معنی ہوتا ہے دبانا، گاڑ دینا۔ ام یدسہ، یا اسے وہ گاڑ دے، فی التراب، مٹی میں۔ یعنی دو سوچیں آتی تھی اس کی ذہن میں، زندہ درگور کر دوں یا ذلت اور رسوائی کے ساتھ اپنے پاس ہی رکھوں اسے۔ اللہ خبردار، ساء ما یحکمون، برا ہے وہ جو فیصلہ کرتے ہیں، جو وہ فیصلہ کرتے ہیں وہ برا ہے۔ کون سا فیصلہ؟
دونوں فیصلے برے ہیں. ذلت سمجھنا اسے یہ بھی برا, اور اسے زمین میں درگور کر دینا یہ بھی برا. اللہ کی نعمت ہے بیٹی یا بیٹا, خوشی کے ساتھ اسے قبول کرنا, اللہ تعالیٰ کی نعمت اولاد کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کرنا, یہ ایک وہ فیصلہ جسے اختیار کرنا چاہیے تھا. لیکن جس سطح پر یہ گر چکے ہیں ظاہر ہے وہ جاہلیت ہے. جی, یہ سا کون سا فعل ہے؟ سا, میں نے بتائے تھے آپ کو دو فعل ہے نام بتائیں فعل کا. تعریف ہو رہی ہے, پھر فعل ذم, فعل مذمت. ایک اور فعل بھی ہے, دو فعل بتائے تھے میں نے, سا اور ایک اور فعل ہے جو مذمت کے لیے لائے جاتے ہیں, اور دو فعل مدح کے لیے لائے جاتے ہیں, نعمہ اور حبذا. یہ دو فعل مد کہلاتے ہیں, اور سا اور بئسا, سا اور بئسا یہ دونوں فعل مذمت ہیں. دوبارہ پھر لکھ لیں آپ, چند دن کے بعد پھر لکھیں گے, چند دن کے بعد پھر لکھیں گے. جب اپنی کتاب کو کھولیں گے ایک ہی لفظ 10 دفعہ نظر آئے گا آپ کو. نعمہ میں تا نہیں آتی, نعمہ اور حبذا. حبذا یوں لکھتے ہیں, حبذا فعل مدح, تعریف والا فعل. جب کسی کی تعریف کرنی ہو تو ان دو کو لایا جاتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک تقابل پیش کیا ہے. تقابل کیا ہے؟ تمہاری بیٹی پیدا ہوتی ہے تو تم کیا کرتے ہو؟ منہ چھپاتے ہو, کسی کے سامنے نہیں آتے, چھپ جاتے ہو, بلکہ کوشش یہ ہوتی ہے اس کو مار دیں. اور جب اللہ کے لیے اولاد بنانے کی باری آئی, تم نے اللہ کے لیے اولاد بیٹیاں بنا دی, اس کی بیٹیاں ہیں, جسے اپنے لیے پسند نہیں کرتے اور اسے اللہ کے لیے کر دیا. الکم الذکر ولہ الانثی, تمہارے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں. یہ تو بڑی ظلم والی تقسیم ہے. اللہ کی تو اولاد ہی نہیں ہے, اللہ کی تو اولاد کی نسبت کرنا یہ ظلم ہے. لیکن جب نسبت کرنی تھی تم نے تو ایسی کی جو اپنے لیے بھی پسند نہیں کرتے. یعنی کم از کم انسان جو ہے, انصاف سے تو کام لے نا, چاہے تمہارا دشمن ہی کیوں نہ ہو. فیصلہ کرنا ہو تو ایسا کرے جو معقول ہو, جو اپنے لیے بھی قابل قبول ہو. اللہ فرماتا ہے للذین لا یؤمنون بالآخرہ, ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, مثل السوء, بری مثالیں تو ان کے لیے ہیں, وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى, اور اللہ کے لیے تو اعلیٰ مثالیں ہیں, وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اللہ تو غالب حکمت والا ہے. اللہ کے لیے کون سی بری مثال ہے؟ یعنی اللہ کے لیے اولاد بنانا, فرشتوں کو اللہ کی اولاد قرار دے کر مثال پیش کرنا, اللہ کے لیے بدترین مثال ہے یہ. کیوں؟ اللہ نے اولاد کی نسبت کو کتنا بڑا جرم قرار دیا ہے. اللہ فرماتا ہے تکاد السماوات یتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا.
انہوں نے اللہ کے لیے اولاد منسوب کی ہے. یہ اتنی بڑی بات ہے کہ آسمان زمین اور یہ پہاڑ پھٹ جائیں، ریزہ ریزہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے لائق ہی نہیں کہ وہ اولاد بنائے. لم یلد ولم یولد. بری مثالیں تمہارے لیے ہیں، بری مثالیں. اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا نا بری مثال، تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب جو کہا ہے وہ نام ذکر نہیں کیا، اول ابو لہب کا قرآن میں ذکر آیا. ابو لہب کا معنی کیا ہے؟ کیا معنی ہے ابو لہب کا؟ لہب کس کو کہتے ہیں؟ شعلے کو. شعلہ دیکھا ہے؟ کون سا پھل ہے یہ؟ آگ کا شعلہ ہے. اور ابو منا صاحب، ابو لہب شعلے والا. تو اللہ نے اس کے نام کو اس کا مقام بنا کر پیش کیا ہے کہ تم ابو لہب تو ہو، واقعتاً ابو لہب ہو، شعلے والے. اور وہ شعلے جہنم کی آگ کے تمہیں لپیٹ دیے جائیں گے اور تم وہاں اپنی بیوی کے ساتھ رہو گے. وامرأتہ حمالۃ الحطب. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ذکر نہ کرنے والے کو مردہ کے ساتھ تشبیہ دی ہے، مردہ کے ساتھ. ذکر کرنے والے کو زندہ کے ساتھ تشبیہ دی ہے. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ قبرستان کی طرح ہے. کیوں؟ قبرستان میں مردہ قرآن پڑھتے ہیں، قبرستان میں مردہ نماز پڑھتے ہیں. تو جس گھر میں نماز اور قرآن کی تلاوت نہ ہو وہ زندہ مردہ ہے، قبرستان ہے، وہاں مردے رہتے ہیں. یہاں تو اللہ نے یہاں خبر دی ہے، خبر دی ہے کہ اللہ کے لیے بری مثال ہے نہیں، لیکن بری مثال پیش کرتے ہیں وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. پیش کرتے ہیں، پیش کریں گے. کون؟ آخرت پر جن کا ایمان نہیں ہے. جو منکرین آخرت ہیں ان کو پتا ہے کہ ہمیں تھوڑی کوئی مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا اور سوال و جواب ہوں گے، وہ تو مانتے ہی نہیں ہیں. یا یہ خبر ہے یا اطلاع ہے کہ ماضی میں ایسا ہی ہوا. منکرین آخرت نے اللہ کے لیے بری مثالیں پیش کی، اور مستقبل میں بھی جن کا ایمان بالآخرہ نہیں ہوگا وہ اللہ کے لیے بری مثال پیش کریں گے. اور اللہ کے لیے بری مثالیں جائز نہیں ہیں. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہے. اور اگر یؤاخذ اللہ گرفت کر لے، اگر اللہ گرفت کر لیتا، مواخذہ کر لیتا، پکڑ لیتا، بظلمہم الناس لوگوں کو، اگر اللہ پکڑ لیتا لوگوں کو بظلمہم ان کے ظلم کی وجہ سے، ما ترکا وہ نہ چھوڑتا، علیہا اس زمین پر، من دابت کوئی جاندار. اگر اللہ تعالی ظلم و زیادتی کی وجہ سے لوگوں کا مواخذہ کرنے لگ جاتا تو زمین پر بسنے والا کوئی جاندار نہ ہوتا. علیکم السلام. یہ اللہ کا فضل ہے. وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ، لیکن اللہ مؤخر کر دیتا ہے انہیں، یعنی ان کے عذاب کو. اور اس کو ہم ڈھیل کے معنی میں بھی کر سکتے ہیں، اور اللہ ان کو ڈھیل دے دیتا ہے. مؤخر کر دینا کا معنی کیا ہے؟ ڈھیل دے دینا. الی اجل مسمى، ایک وقت مقرر تک. اجل کہتے ہیں وقت کو، اور مسمى مقرر، ایک مقررہ وقت تک اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے.
اس کے دو مقصد ہوتے ہیں، اس ڈھیل کے دو مقصد ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، ہو سکتا ہے پلٹ آئے، اللہ موقع دیتا ہے اسے، لعلہم یرجعون، شاید واپس آ جائیں۔ اور دوسرا مقصد اتمام حجت، حجت کو پورا کر کے عذر کو ختم کر دینا، حجت پوری کر کے اس بندے کے عذر کو ختم کر دینا۔ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا اللہ مجھے عمر ہی نہیں دی تھی، اس لیے حدیث میں آتا ہے نا، میری امت کی عمر کتنی ہے؟ 60 سے 70۔ جسے اللہ نے یہ عمر دے دی نا، کل قیامت کے دن اس کا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا، کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ اور قرآن میں یہ بھی ذکر ہے، کچھ لوگ اللہ سے کہیں گے رب ارجعون، اللہ ہمیں واپس بھیج دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جو نیک کام چھوڑے ہیں میں نے نہیں کیے تھے اب کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ اب کیوں کہے گا؟ اس لیے کہ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجنا نعمل صالحا انا موقنون، آنکھوں سے دیکھ لیا ہم نے، سن بھی لیا، اب پکا یقین ہو گیا، اب ہم کر کے آئیں گے، بس بھیج دے ہمیں۔ اللہ کیا جواب دے گا؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی؟ کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی؟ نصیحت حاصل کرنے والے نے نصیحت حاصل کر لی، فذوقوا، اب عذاب چکھو، فما للظالمین من نصیر، ظالمین کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہ بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب دیتا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بندہ رجوع کر لے اللہ، اور اگر نہیں رجوع کرتا مواقع اللہ دیتا رہتا ہے، اور جب بندہ آخری حدود کو پہنچ جاتا ہے، سارے دروازے بند، عذر ختم، اللہ وہاں سے پکڑتا ہے جہاں بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں، اللہ خود قرآن میں کہتا ہے انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم ڈیل اس لیے دیتے ہیں تاکہ یہ گناہ کثرت سے کرتا چلا جائے۔ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو، اس غلطی پر آپ کا مواخذہ ہو جائے، یہ زحمت ہے یا رحمت ہے؟ رحمت ہے۔ کیوں؟ آپ سے غلطی ہو اور آپ کی گرفت نہ ہو تو یہ سمجھ لیں اللہ شدید ناراض ہے، وہ آپ کو پلٹنے کا موقع ہی نہیں دے رہا، پلٹنے کا موقع نہیں دے رہا۔ اس لیے گناہ پر گرفت ہو جائے تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کو گناہ سے روکنے کا موقع فراہم کر دیا گیا ہے۔ گرفت نہیں ہوتی تو جس وادی میں جانا چاہتے ہیں چلے جائیں، لیزدادوا اثما، وہ گناہ میں آپ کو بڑھانا چاہتا ہے، بڑھ جائیں آپ۔ 60 سال سے کم عمر کیا اس کا عذر قبول ہوگا؟ نہیں، یہ مطلب آخری حد ہے، آخری حد ہے، یعنی سارے عذر ختم۔ اس کا حساب کتاب بھی ایسے ہی ہوگا، جس کو 20 سال عمر ملی اس کو حساب اتنا ملے گا، 5 سال کا حساب دینا ہے آپ نے، جسے 60 سال کی ملی ہے اس نے ظاہر ہے 45 سال کا حساب دینا ہے اس نے بلوغت کے بعد۔ جس کے بعد پیسے زیادہ ہیں اس نے زیادہ دیر لائن میں لگنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے میری امت کے غریب امیر آدمی سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے، اور غریب جو امیر جو 500 سال تک وہ جو ذخیرہ کیا اس کا حساب دے رہا ہوگا، کہاں سے آیا اور کہاں خرچ کیا۔ حدیث میں صحابہ اللہ کے رسول سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول سب سے بہترین انسان کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس کی عمر لمبی اور اچھے عمل، طال عمر وحسن عمل۔ بدترین کون ہے؟ طال عمر وساء عمل، عمر لمبی اور برے عمل۔
تو بہترین انسان وہ ہے جسے لمبی عمر ملی اور اچھے عمل کر کے اس نے اچھا مقام حاصل کر لیا. بدترین انسان جسے لمبی عمر ملی لیکن گناہ کر کے اپنے برے انجام کو لکھ لیا اس نے. ہمیں کتنی دفعہ زندگی میں چلتے پھرتے ٹھوکریں لگتی ہیں، کبھی بیمار پڑ گئے، کبھی تکلیف، کبھی غم، کبھی مصیبت، کبھی پریشانی. یہ من جانب اللہ مجھے جھنجھوڑنے کے لیے ہوتا ہے. پلٹا، واپس آ جا. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کا وقت مقرر آتا ہے، جب ان کا وقت آ جاتا ہے، لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، تو وہ ایک لمحہ بھی نہ پیچھے رہ سکتے ہیں، ولا يستقدمون، اور نہ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. وقت مقرر سے نہ ایک لمحہ پیچھے نہ ایک لمحہ آگے. جس کا وقت آتا ہے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک اس وقت پر بڑا مطمئن ہوتا ہے، وہ فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں اور انہیں دیکھ کر وہ کہتا ہے کہ اللہم بالرفیق الاعلی، اللہ تجھ سے ملنا چاہتا ہوں. سفر آخرت میں وہ مطمئن ہوتا ہے. اور دوسرا وہ جو مرنا نہیں چاہتا، وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے ابھی نہیں مرنا، میں نے ابھی زندہ رہنا ہے، مجھے بچا لو، میرا کچھ کر لو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے بارے میں فرمایا، جو اس وقت اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ، اس وقت جو اللہ سے نہیں ملنا چاہتا اللہ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا. موت اس شخص کے لیے بشارت ہے جس کے پاس اعمال صالحہ ہیں اور اسے اب دنیا میں نہیں رہنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بارے میں ایسا ہی ہے نا، جب فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آئے تو آپ نے کیا کہا تھا؟ اللہم بالرفیق الاعلی، اللہ ملنا چاہتا ہوں، الحقنی بالرفیق الاعلی. تو جب بندہ مطمئن ہوتا ہے عمل صالح اور اللہ سے ملنا چاہ رہا ہوتا ہے، اللہ کو بھی اشتیاق ہوتا ہے میں اپنے بندے سے ملوں. اچھا، جس کی روح قبض کرنے فرشتے آئے اور اس نے زندگی میں بدترین کام کیے تھے، مرنا نہیں چاہتا، وہ مرنا ضرور ہے لیکن اللہ اس سے ملے گا نہیں. اللہ اس سے ناپسندگی کا اظہار فرماتے ہوئے نہ اللہ اس سے ملاقات کرے گا، نہ نظر رحمت فرمائے گا، نہ کلام فرمائے گا، دردناک عذاب دے گا اسے. اس لیے کہا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور وہ اللہ کے لیے وہ مقرر کرتے ہیں، وہ اللہ کے لیے وہ مقرر کرتے ہیں ما یکرہون، جسے خود ناپسند کرتے ہیں. وہ جسے خود ناپسند کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے بنا رہے ہیں. وَتَصِفُ، اور بیان کرتی ہیں، السنتہم، ان کی زبانیں، الکذب، جھوٹ. کیا بیان کرتی ہیں وہ؟ ان کی زبانیں کیا بیان کرتی ہیں؟ بیان جو کرتی ہیں وہ آگے ذکر ہے، ان لہم الحسنی، کہ ان کے لیے تو خوبی خوبی ہے، ان کے لیے تو اچھائیاں ہیں. اللہ کے لیے ایسی باتیں منسوب کرتے ہیں جسے اللہ
फरमाता तुम अपने लिए पसंद नहीं करते, अल्लाह के लिए वो मुकर्रर कर रहे हो, और फिर साथ में ये कहते हो कि हमारे लिए अल्लाह के यहाँ भी हुस्ना है जिस तरह हमारे लिए दुनिया में हुस्ना है। मुशरिकीन मक्का कहते थे ये मुसलमानों से, तुम आज भी गरीब और हम आज भी अमीर, तुम कहते हो हक पर तुम और हमें झूठा साबित करते हो। जिस तरह दुनिया में हमारे पास ये मसाइल है ना, वसाइल है, वसाइल नेमतें, अगर मरकर हमें उठा भी दिया गया बकौल तुम्हारे के मरने के बाद उठाया जाएगा, तो वहां पर भी हमारे लिए अन्ना लहुमुल हुस्ना, वहां हमारे लिए ये नेमतें होंगी जो यहाँ है। जिस तरह यहाँ याशी कर रहे हैं वहां भी करेंगे बकौल तुम्हारे। अगर उठा दिया गया, किसी साहबी ने अगर किसी से कर्जा लेना होता, कर्जा दो, पैसे वापस करो, हमारा जो माल लिया दो, तो टाल मटोल करते। अगर किसी साहबी की तरफ से कह दिया जाता तो तुम्हें अल्लाह के यहां पूछा जाएगा, तो फिर वो ये कहते थे ठीक है वहां हमारा माल मिलेगा ना जो जिस तरह हमें यहां मिला हुआ है, तो हम वहां तुम्हारा कर्ज चुका देंगे। अन्ना लहुमुल हुस्ना, हमारे लिए वहां बहुत कुछ है। जबकि अल्लाह ने कुरान करीम में कायदा क्या पेश किया, लिल्लज़ीना अहसनू, लिल्लज़ीना अहसनू अल हुस्ना। क्या माना है? जो दुनिया में अच्छाई करेगा उनके लिए हुस्ना है, जो दुनिया में मुशरिक है, काफिर है, बिदती है, ला जरमा अन्ना लहुमुन नार। अल्लाह ने जवाब दिया आगे, इस बात में ला जरमा, कोई शक नहीं है, किस बात में कि अन्ना लहुमुन नार, कि इनके लिए जहन्नम है। हुस्ना नहीं है, हुस्ना तो उन लोगों के लिए जो अहसनू है, जो मोहसिनीन है। ये तो मुजरिमीन है, और मुजरिमीन के लिए क्या है, अन्ना लहुमुन नार। व अन्नहुम मुफ्तरून, किज़ब से क्या मुराद है, झूठ, यानी झूठ बोलते हैं। झूठ क्या बोलते हैं, बहुत सारी चीजें, उनमें से एक पीछे गुजर चुका है। दो चीजें पीछे बयान हुई हैं, अल्लाह की बेटियां बनाते हैं, और नंबर दो वयजअलून लिमा ला यअलमून नसीबन मिम्मा रज़क़नाहुम, जो हमने दिया ना उनमें से वो गैरुल्लाह के लिए कुछ हिस्सा मुकर्रर कर देते कि अल्लाह का हुक्म है। और तीसरा झूठ ये उनका, तीसरा झूठ क्या, अन्ना लहुमुल हुस्ना, ये तीसरा झूठ है। तो ये तीन झूठ बोले उन्होंने, जबकि अल्लाह ने फरमाया सच्चाई तो ये है कि अन्ना लहुमुन नार। वह अन्नहुम, और बेशक वो, मुफ्तरून, जहन्नमियों के लिए पेशरू होंगे। यकीनन वो जहन्नमियों के लिए पेशरू होंगे। फरत का जानते हैं माना क्या है? अल्लाह के रसूल ने सहाबा किराम से फरमाया था कि सब्र करना, तुम पर दूसरों को तरजीह दी जाएगी, तुम्हारे हुकूक को सलब किया जाएगा। वसतलकौना बादी व अना फरतुकुम अलल हौज, तुम मुझे बाद में मिलोगे, मैं तुम्हारे लिए हौज पर इस्तिकबाल करूंगा। फरत कहते हैं किसी मकाम पर पहले पहुंचकर इस्तिकबाल करना किसी का। पेश खैमा भी कहते हैं इसको, पेश रू भी कहते हैं, और इस्तिकबाल करने वाला भी कहते हैं। जी अंसार से कहा था। ये क्या होगा, अल्लाह जहन्नम में इनको डालकर दूसरे जहन्नमियों के इस्तिकबाल करने वाला बनाएगा, नीचे डालेगा गड्ढे में। अब जो ऊपर से लाद लाद कर डाले जाएंगे, तो इस्तिकबाल करो उनका कि आ जाओ तुम भी, आ जाओ तुम भी। इनका इस्तिकबालिया जहन्नम है।
اس کا ایک معنی اور بھی کیا گیا ہے، وَأَنَّهُمْ مُفْتَرُونَ، اور وہ یہ کہ ان جہنمیوں کو جہنم میں ڈال کر مفترون فراموش کر دیا جائے گا، یقیناً ان کو جہنم میں فراموش کر دیا جائے گا۔ یہ تین جھوٹ کیا ہیں؟ یہ تین جھوٹ وہ ہیں جو کچھ دیر پہلے میں نے بتائے تھے، تو آپ جو ریکارڈنگ میں ٹائم ابھی نوٹ کر لیں، اس ٹائم سے ٹھیک 3 سے 4 منٹ پہلے وہ تین جھوٹ بیان کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر وہاں نہیں جانا چاہتے تو اس سے 3-4 آیات پیچھے چلے جائیں، ان 3-4 آیات میں 3 جھوٹوں کا ذکر ہے، ایک بار سے زیادہ نہیں، ٹھیک ہے؟ میں نے شاید 3 دفعہ کا 2 دفعہ کہہ دیا تھا۔ لا جرمہ کا معنی میں کیا بتایا آپ کو؟ کوئی شک نہیں، لا شک کا۔ مفترون کون سی حالت ہے؟ مفترون کون سی اعرابی حالت بتائیے؟ پہلے تو بتائیے سیغہ کون سا ہے، پھر اس کی اعرابی حالت بتائیے۔ مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور؟ مفعول نہیں ہے، مجہول بھی نہیں ہے، مجرور بھی نہیں ہے، جمع مذکر بھی جواب پورا نہیں ہے، منصوب بھی نہیں ہے، اور کچھ بولیں؟ جمع کا صیغہ ہے، ناقص جواب، آپ صحیح جواب ہے، اسم مفعول جمع مذکر، اسم مفعول ہے یہ۔ مفتر اسم فاعل، مفتر اسم مفعول، اور اس کی جمع ہے مفترون۔ یہ تو ہو گیا صیغہ جمع مذکر سالم۔ اب اس کی حالت کون سی ہے؟ یہ رفیع، نسبی، جری۔ جب آپ کوئی حالت بتائیں گے تو پھر میرا سوال دوسرا ہوگا، یہ حالت کیوں ہے؟ آپ کی یہ حالت کس نے بنائی ہے؟ ٹھیک ہے، رفیع حالت ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو یہ رفیع حالت کیوں ہے؟ آپ جواب دیجیے۔ ہاں جی، انا کی خبر ہے، جواب مکمل ہو گیا۔ انا حروف مشبہ بالفعل ہے، ہم اس کا اسم ہے، اور مفترون اس کی خبر ہے۔ جی ہاں فن، ہم مفترون اس کو پڑھ رہے ہیں، مفرتون، مفترون پڑھے جا رہے ہیں، مفرتون۔ آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا کیا؟ مفرتون فرد سے ہے نا، یہ مفرتون۔ تاللہ اللہ کی قسم، لقد ارسلنا الی امم من قبلک، ہم نے بھیجے امتوں کی طرف آپ سے پہلے۔ کیا بھیجے ہم نے؟ رسول بھیجے۔ فزین لہم الشیطان، پس مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے، اعمالہم ان کے برے اعمال، ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیا۔ ظاہر ہے شیطان جب ان کے لیے اعمال مقرر کرے گا، مزین کرے گا، تو وہ کون سے اعمال ہوں گے؟ نماز خوبصورت کر کے تھوڑی پیش کرے گا، گناہ خوبصورت کر کے پیش کرے گا۔ جیسے حدیث میں ایک مثال دی گئی ہے، قرب قیامت لوگ حرام مشروب کا حلال نام دے کر اسے استعمال کریں گے۔ یہ حلال نام کون سکھائے گا؟ شیطان۔ اس برے عمل کو خوبصورت بنا کر پیش کرے گا، نام تبدیل کر کے، جس کی آج کے دور میں سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ سود۔ یہ جی مزاربہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تکافل ہے، یہ کیا؟ یہ انشورنس ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بیمہ ہے، یہ کیا ہے جی؟
یہ وہ کیا ہوتا ہے، وہ انعامی اسکیمیں جو چل رہی ہوتی ہیں، اخبار میں اشتہارات آتے رہتے ہیں، وہ جی بانڈ، انعامی رقم ہے یہ جی. یہ تو آپ وہ قرض منگواتے ہیں نا، تو وہ جو فیس لگتی ہے وہ ہے، سود نہیں ہے. اور بینک اسلامی بینک ہے جی، مسلمانوں کا بینک. اگر آپ اس کا نام یہ رکھ دیں نا، ان المسلمین والمسلمات بینک، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین بینک، ٹھیک ہے، قرآنی بینک، پھر بھی وہ اسلامی نہیں ہوگا. کوئی اسلامی بینک نہیں ہے. کیوں؟ آپ سب جانتے ہیں جتنے بھی بینک کے جو بھی نام ہیں، ان سب کی دم کس کے پاس ہے؟ اسٹیٹ بینک کے پاس ہے. ان کی پالیسی کو وہ ترک نہیں کر سکتے. گاڑیاں دینے کے بھی بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، بالآخر وہی ہے. بس آپ ایک ہے یہاں سے سیدھا کان پکڑ لیں، انہوں نے کام کیا تھوڑا سا گھما کر پکڑواتے ہیں. اور یہ جگہ جو فاصلہ آ جاتا ہے نا، اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ چھپ گیا سب کچھ، لیکن چھپتا نہیں. یہ میزان بینک جو ہے مسلمانوں کا ہے جی، مسلمانوں کا ہے. اسلامی نام رکھ کر علماء نے فتویٰ دے دیا ہے کہ جناب یہ ٹھیک ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ٹھیک نہیں ہے. ورلڈ بینک اور یہ واقعتاً آئی ایم ایف جو ہے، یہ سارے شکنجے کس چکے ہیں ان پر، ان سے آپ تجاوز نہیں کر سکتے. اور سود سے بچنا بڑا مشکل ہے آج کے دور میں. نبی علیہ السلام نے یہ بھی پیشن گوئی فرمائی تھی، قرب قیامت سود سے بچنا چاہو گے تو گرد و غبار ضرور پہنچے گی تمہیں. یہ میرا اپنا بنایا ہوا بینک ہے، اس میں ہے. اکثر وہ جب میں نے ایک جمعہ پڑھایا تھا اسی پر نا، تو جمعے کے بعد نا ایک میرا مقتدی آیا، مجھ سے ملاقات کیا کہ آپ کا شناختی کارڈ چاہیے. میں نے کہا ٹھیک ہے، شناختی کارڈ لیا. اف، اس میں تو تصویر ہے، تصویر تو حرام ہے، آپ نے تصویر کھنچوائی ہوئی ہے. میں نے کہا ہاں واقعتاً تصویر حرام ہے، میں جائز نہیں سمجھتا، اس لیے میں نے چھپا کر رکھی ہوئی ہے. دعا کریں ایسا حاکم مل جائے جو تصویر سے جان چھوڑا دے ہماری. مجبوری کے تحت وہ بھی چھپا کر رکھا ہوا ہے ہم نے. تو کہہ رہے یہ بھی ہماری مجبوری ہے. مجبوری نہیں ہے، ہاں وہ شخص مجبور ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ بینک کا انتظامی معاملہ ٹھیک ہے، انتظامی معاملے میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ جو بینک میں آپ بینک کے اندر پیسے رکھواتے ہیں، وہ جو دو اکاؤنٹ ہوتے ہیں، ایک کرنٹ اکاؤنٹ اور دوسرا سیونگ. سیونگ میں آپ کو سود مل رہا ہے، کرنٹ میں مل نہیں رہا، لیکن آپ کے پیسے تو سود میں استعمال ہو رہے ہیں نا. اگر کسی کے پاس اپنے پیسوں کو سیو کرنے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے، ایک مجبوری ہے، اس مجبوری میں بھی کرنٹ اکاؤنٹ کھلوا لے، لیکن وہ بھی انتہائی زیادہ مجبوری میں. جس کے پاس ہیں 5,000 روپے، تو اس کو بینک میں اکاؤنٹ کھلوانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جیب میں ڈال لے، شلوار جیب میں ڈال لے، تکیے کے نیچے رکھ لے، کیا ضرورت ہے اس کو؟ اب آپ اندازہ لگائیں، یہ ایزی پیسہ جو جیز کیش وغیرہ، یہ بھی لالچ دے رہے ہیں. 1,000 روپے رکھیں فری منٹ دیتے رہیں گے ہم آپ کو، 10,000 روپے رکھیں تو ہم آپ کو یہ دیتے رہیں گے. اسی طرح 2 قسم کے کارڈ بنتے ہیں بینک کے. آپ منتھلی ادھار لیتے ہو بینک سے، اور آپ 50,000 روپے ادھار لی آپ نے وہ خرچ کیا، لیکن آپ مہینہ تنخواہ آتی ہے تو مہینے سے یعنی پورا ہونے سے پہلے پہلے دے دیتے ہیں آپ. ایسے ہی ہے، یہ جائز ہے، سود تو نہیں لگا آپ پر. ناجائز اس لیے کہ آپ نے سود کے حوالے سے ایگریمنٹ کیا ہے اس سے کہ اگر میں لیٹ ہو گیا تو میں آپ کو سود دوں گا. باطل شرط پر معاہدہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، حرام ہے جی. پتہ نہیں ہوگا، کس چیز کا پتہ نہیں ہوگا؟ جو کارڈ لے رہے ہیں اس کو سب پتا ہوتا ہے. کارڈ لیتے وقت آپ سائن کرتے ہیں پیپر، اور اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے. جو کارڈ لے کر ادھار لے رہا ہے تو اس کو پتا نہیں ہے، اتنے وہ سادے تھوڑی ہیں لوگ.
کیا دے دیں آپ کو جی؟ کیا لینا ہے آپ نے؟ کیا یہ EML یہ کیا ہے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ کریڈٹ کارڈ کے بعد ڈیبٹ کارڈ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں؟ ہمارے پاس تو نہیں، ہم سب کچھ کر رہے ہیں۔ آپ کو کس نے کہا وہاں جائیں؟ اچھا پتہ سہولت کے لیے لوگ بھی کرتے ہیں، کارڈ آپ کو اتنا ڈسکاؤنٹ ملے گا، تو کیا جو کارڈ سود پر ہے اس سے آپ سہولت لے سکتے ہیں؟ یہ بھی سود کے زمرے میں ہے۔ یہ جو ڈسکاؤنٹ والا ہے نا، آپ ٹیسٹ کروانے گئے کارڈ دیں گے تو 20% ڈسکاؤنٹ ہوگا، یہ سود والی رقم پر مزید سود لینا ہے، کہاں سے جائز ہوگی آپ کے لیے؟ کس میں؟ کارڈ صحیح ہے اپنا پیسہ وہ تو نہیں ہوتا، اس پہ تھوڑی ہوتا ہے، اس میں ہوتا ہے نہیں نا، ڈیبٹ پہ؟ اچھا ایسا ہوتا ہوگا شاید۔ اچھا ویسے ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں، ہم بینک کھول کے بیٹھ گئے، نہیں جی کیش میں دیں پیسے، سارے کام چھوڑ دیں، وہی گرد و غبار ہے جو آپ پر پڑ رہا ہے، اس سے ہماری عبادات ادا ما یوریبو کا الا ما لا یوریبو، بڑا خوبصورت اصول ہے۔ شک والی چیزوں میں ہمیں کہا غیرت مند بن جاؤ، آپ شک والی چیزوں میں غیرت مند بن جاؤ، اور وہ غیرت کیا ہے؟ شک والی چیز کو چھوڑ دیں۔ ہمارا یہ بس گنجائش تو ہے نا اس میں، ٹھیک ہے جواز بھی ہے لے لیتے ہیں۔ انشورنس بالکل جائز نہیں ہے، غلط ہے۔ یہ آپ حدیث کی کتاب پڑھیں گے انشاءاللہ، کون سی پڑھ رہے ہیں؟ نسائی، نسائی کے بعد انشاءاللہ جامع ترمذی پڑھیں گے، اس میں آئے گا کتاب البیوع، وہاں ہم بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ اس پر ایک اور ہے کتاب ہے بہت اچھی، وہ پڑھیں آپ، اس کے مؤلف ہیں ذوالفقار شیخ ذوالفقار علی طاہر حفظہ اللہ، مالی معاملات کا شرعی جائزہ، بہت اچھی کتاب ہے یہ، مالی معاملات کا شرعی جائزہ، ہر چیز کا جواب ہے وہاں پر، فلاں کارڈ فلاں کارڈ فلاں کارڈ فلاں کارڈ سب۔ ابھی پیریڈ کس کے پاس کس کا ہے؟ نظر آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں؟ مالی معاملات کا شرعی جائزہ، مولانا ذوالفقار ہیں اس کتاب کے مؤلف۔ اسی طرح ایک یہ المدینہ اسلامک سینٹر ہے نا، ان کا بھی ایک وہ ایک رسالہ چھپا تھا، اس میں بھی یہی ہے بینک کاری نظام کے حوالے سے، بہت زبردست ہے وہ بھی، بینک کاری کا نظام، اس حوالے سے بھی انہوں نے تسلی بخش جواب دیا جو پاکستان میں جو یہ بینکنگ کا نظام ہے جسے درست کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس حوالے سے۔ انشورنس آپ کس بنیاد پر جائز کہتے ہیں؟ پہلے آپ جواز کے ثبوت دیں، اس کے بعد پھر میں ناجائز کے دوں گا۔ انشورنس نہیں، بالکل نہیں، آپ اپنا کروا لیں یا گاڑی کا کروا لیں، بالکل نہیں، اس کا بھی جواب ہے تسلی بخش، وہ بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں قسطوں پر، قسطوں پر معاملات بھی سود کی طرف ہی لے جاتے ہیں، بالکل۔ بعض علماء اس کے جواز کے قائل تو ہیں، لیکن آپ وہ کہہ سکتے ہیں اگر آپ یہ کہیں گے نا شک والی چیز سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ شک والی چیز ہے،
گورنمنٹ والی چیز لازمی کرنی ہوتی ہے، وہاں سے اگر آپ کو کوئی سود ملتا ہے نا تو سود ان کے منہ پر مار دیں ٹیکس میں، یا وہ سود لیں آپ اور غیر مسلم کو دے دیں، یا کتے کو اس کا جوس پلا دیں آپ. ٹھیک ہے، کسی بھی صورت میں جائز نہیں، ہمیں بچنا ہے. تو آپ پاکستان شفٹ ہو جائیں، یہاں ضروری نہیں ہے. سعودیہ میں انشورنس ضروری ہے تو پاکستان شفٹ ہو جائیں، یہاں ضروری نہیں ہے. موبائل مجبوری کہاں سے ہوگی؟ قسطوں میں موبائل سے مجبوری ہے. انا للہ، موبائل مجبوری ہے، اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے آپ. بینک سے موبائل لینا ہے انہوں نے، مجھ سے لے لیں ایسے ہی آپ. چھوٹا سا رکھا ہوا میرے پاس ایک. بس وہی بات ہے، فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، مزین کر دیا ہے ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو. فَهُوَ وَلِيُّهُمْ، بس وہ تو ان کا دوست ہے. یہ ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ وہ ان کا دوست ہے. ہوا تو شیطان کی طرف لوٹ رہی ہے، ہم کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ یہاں مشرکین مکہ کا بیان ہو رہا ہے، مکی صورت ہے نا. یہ اس نے تو مکہ میں رہنے والے ان مشرکین اور کفار سے ایسی دوستی کر رکھی ہے کہ ان کے لیے آخرت کا انکار، رسالت کا انکار، قرآن کا انکار، شریعت کا انکار، دین کا انکار خوبصورت بنا کر پیش کر دیا. بتوں کی پوجا، بتوں کے لیے قربانیاں دینا، یہ خوبصورت بنا کر پیش کر دیا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ٹھیک ہے جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. وہاں کے علماء کو جو کہا جائے گا وہ کریں گے جی، پابند ہیں، وہ مخالفت نہیں کر سکتے.